السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، اس وقت پنجاب سے ایک بہت بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے، جہاں پر ضمنی انتخابات میں موجودہ بھارت کی حکومت بی جے پی کو زبردست جھٹکا لگا ہے اور کانگریس کو ملی ہے شاندار کامیابی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی وجہ کسانوں کی اور پنجاب کے واسیوں کی ناراضگی ہے مودی حکومت کو لے کر۔ جی ہاں ناظرین، کیا ہے وہ خبر، پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور آج 17 فروری 2021 بروز بدھ کی جو ہمارے سامنے اہم ترین خبریں ہیں ناظرین، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ براہ کرم گزارش ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں۔ چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ ناظرین، کسانوں نے بڑا اعلان جاری کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، پچھلے 170 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، زرعی قوانین کے خلاف کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی درمیان کسانوں نے احتجاجی مظاہرے میں متعدد ریلیاں اور میٹنگیں بھی منعقد کی۔ اب اگلی تیاری ریل روکو تحریک کی ہے۔ کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ 18 تاریخ کو ملک بھر میں ہزاروں کسان ریلوے پٹریوں پر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تکلیف تو ہوگی عوام کو، لیکن ہم بھی تو تکلیف میں ہیں۔ آل انڈیا کسان سبھا کے جنرل سیکرٹری حنان ملا نے کہا کہ کسان 18 تاریخ کو پرامن احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریل روکو تحریک بھارت کی تاریخ میں کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ احتجاج کا ایک طریقہ بھی ہے، یہ سب کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ حکومت سے لے کر وطن عزیز تک ہم اس تحریک کو پرامن انداز میں کریں گے۔ ہم نے کل بھی ملک بھر میں ایک جلوس نکالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 18 تاریخ کو ہزاروں کسان رات 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریلوے پٹریوں پر بیٹھیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کسانوں کی کوئی بات نہیں سن رہا، جبکہ کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ ملا نے کہا کہ ہمارے 240 افراد اب تک مر چکے ہیں، کوئی سننے کا نام تک نہیں لے رہا ہے۔ ہر 2 گھنٹے میں 2 کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ ہم سب کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بغیر کھائے مر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ کسان بھائی اتنے دنوں سے 170 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ان کی آواز سننے کے لیے وہ تیار تک نہیں ہے۔ اب کسان بھائیوں نے بھی اپنا زبردست غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں بھی الیکشن ہوں گے وہاں پر ہم مودی گورنمنٹ، بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف زبردست آندولن کریں گے اور وہاں بی جے پی کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارا سب سے بڑا مدعا بنگال ہے، جہاں پر ہم بی جے پی کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کا بڑا اعلان کسان بھائیوں نے جاری کیا۔ بی جے پی مغربی بنگال اسمبلی انتخاب میں 200 سیٹیں حاصل کرنے کا جہاں عزم کئی بار ظاہر کر چکی ہے ارادہ، اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ و بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا جیسے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی اس مرتبہ ترنمول کانگریس ممتا بنرجی کی پارٹی کو ریاست میں اقتدار سے باہر کا راستہ دکھانے کا دعویٰ کیا، لیکن بی جے پی کے اس مشن بنگال کو اب کسانوں نے زبردست جھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بنگال ہی نہیں، جہاں جہاں انتخابات الیکشن ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں، زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے کسان لیڈران وہاں جا کر بی جے پی کے خلاف مہم چھیڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ مرکز کی مودی حکومت سے ناراض کسان بی جے پی کے مشن بنگال کو ہی نہیں بلکہ مشن الیکشن کو ہی نشانہ بنانے کا عزم کر لیا ہے۔ گویا ناظرین اکرام، مودی گورنمنٹ، بی جے پی گورنمنٹ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ کسان بھائیوں کے خلاف جو قوانین لائے ہیں اس کو وہ واپس نہیں لے رہی ہے، اور کسان بھائیوں کو غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بنگال چلو کا ایک نعرہ کسان بھائیوں نے دیا کہ جا کر وہاں پر مودی گورنمنٹ چونکہ ہماری بات نہیں مان رہی ہے، اس لیے اس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے سے ہم بھی مودی گورنمنٹ کو دور رکھیں گے۔ اس طرح سے کسان بھائیوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ بنگال جا کر وہ بی جے پی کو ہرانے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خوشخبری کھل کر آ رہی، جیسا کہ اتر پردیش اور دیگر ریاستیں جہاں پر بی جے پی گورنمنٹ ہے اور بڑے ہی تگ و دو کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قوانین لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اس کو لے کر جمعیت علماء ہند کو سپریم کورٹ میں اجازت ملی ہے کہ وہ بھی لو جہاد قانون کا ایک فریق بن کر مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے سب سے پہلے لو جہاد قانون لایا تاکہ مسلمان نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج لو جہاد قانون کو چیلنج کرنے والی عرضداشت پر یعنی پیٹیشن پر جمعیت علماء ہند کو بطور مداخلت کار تسلیم کر لیا۔ پچھلی سماعت میں داخل شدہ پیٹیشن پر عدالت نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا تھا۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی آرگنائزیشن و دیگر کی جانب سے داخل کردہ اپیلوں پر آج سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران ہی عدالت نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول سے پوچھا کہ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند کا مفاد کیا ہے اور وہ کیوں مداخلت کار بننا چاہتی ہے۔ اس پر اعجاز مقبول نے کہا کہ انہیں بتایا کہ جمعیت علماء ہند ہندوستانی
مسلمانوں کی قدیم تنظیم ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول نے چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے کو یہ بھی بتایا کہ لفظیات قانون کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، لہذا مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے اس غیر آئینی قانون کو ختم کرنے کے لیے داخل پٹیشن میں جمعیت علماء ہند بھی مداخلت کار بننا چاہتی ہے تاکہ عدالت میں اس تعلق سے اپنا موقف پیش کر سکے۔ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول نے عدالت کو مزید بتایا کہ سیتاپور لفظیات کے جس معاملے میں پولیس نے 3 خواتین سمیت 10 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے مقدمے کی پیروی بھی جمعیت علماء ہند ہی کر رہی ہے۔ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول کے دلائل کی سماعت کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا نے جمعیت علماء ہند کو بطور مداخلت کار تسلیم کر لیا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، جمعیت علماء ہند ہمیشہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتی ہے۔ اب تک نہ جانے کتنے بے قصور مسلمان نوجوانوں اور دیگر کئی قوم کے لوگوں کو جو بے قصور تھے لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، ان کو رہائی ملنے میں جمعیت علماء ہند کا بڑا رول رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے پنجاب میں بی جے پی کو لگا ہے بڑا زوردار جھٹکا۔ پنجاب میں 14 فروری کو 117 بلدیہ کے لیے انتخابات ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً 100 نگر پالیکا پریشد اور نگر پنچایتیں جبکہ 18 نگر نگم شامل ہیں۔ اس سلیکشن میں کانگریس نے دھماکے دار فتح حاصل کی اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ شرومنی اکالی دل کو بھی ووٹروں نے زبردست جھٹکا دیا، جن میں 8 نگر نگم کے لیے انتخابات ہوئے تھے، ان میں سے 7 پر کانگریس نے قبضہ کر لیا اور 1 نگر نگم کا نتیجہ 18 فروری کو سامنے آئے گا۔ تو ناظرین اکرام، کسان بھائی اور بالخصوص پنجاب کے لوگ جس طرح سے کسان آندولن کر رہے ہیں، مودی حکومت ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان قوانین کو واپس لینے تک کے لیے تیار نہیں، کسان بھائیوں کی بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ ڈائریکٹ کانگریس کو پہنچا، جہاں پر بلدیہ انتخابات پنجاب میں زبردست طریقے سے کانگریس کو کامیابی ملی، وہیں پر بڑی زبردست طریقے سے شاندار ناکامی وہ بی جے پی کے حق میں آئی ہے۔ اب کسان بھائیوں نے اسی کو دیکھ کر شاید بڑا اعلان کر دیا ہوگا کہ بنگال پہنچ کر بھی بی جے پی کو ہم ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین الحمدللہ بڑی خوشخبری مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے چینل کے متعلق آ گئی کہ حضرت کا چینل جو ہیک کر لیا گیا تھا، الحمدللہ وہ اب واپس آ چکا ہے۔ آپ حضرت کے بیانات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جن حضرات نے ٹویٹ کر کے حضرت کے چینل کو واپس لانے کی کوشش کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین ایک اور سب سے آخری خبر آج کی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پورے بھارت میں کس طرح سے آئے دن بدن پیٹرول کی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت کانگریس کے زمانے میں 70 سے 60 کے درمیان تھی تو اس وقت بی جے پی کے لیڈران زبردست طریقے سے آندولن کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن ان کی شرم پتہ نہیں اب کہاں گئی کہ 100 روپے پیٹرول پہنچ چکا ہے راجستھان میں، لیکن ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال ناظرین ان تمام خبروں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے بنگال پہنچ کر بھی کسان بھائی ہمارے مودی گورنمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں؟ ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔